بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب التجارت فی البحر۔ یہ باب اس بیان میں کہ تجارت کے لیے دریا کا سفر کرنا جائز ہے۔ اکثر دریا کے سفر میں خطرات پیش آتے ہیں، اس لیے یہ شائبہ ہو سکتا ہے کہ شاید تجارت اور دنیاوی کاروبار کے لیے دریا کے سفر کی اجازت نہ ہو۔ اس کے ازالے کے لیے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ باب مقرر فرمایا اور یہ بتایا کہ دریائی سفر کے خطرات کے باوجود خرید و فروخت کے لیے سفر کرنا جائز ہے۔ وقال مطر لا بأس به، اور مطر نے کہا، یہ مطر وراق بصری ہیں، پورا نام ہے ان کا مطر ابن طہمان ابو رجا خراسانی، بصرہ میں آ کر رہنے لگے تھے، اس لیے ان کو بصری کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن کریم کی کتابت کرتے تھے، اس لیے ان کو وراق کہا جاتا ہے۔ انہوں نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے راوی ہیں۔ وقال مطر لا بأس به، حضرت مطر ابن طہمان نے فرمایا کہ تجارت کے لیے دریائی سفر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وما ذکر اللہ فی القرآن الا بحق، اور قرآن نے اس بارے میں جو ذکر کیا وہ حق ہے۔ پھر آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، کہ تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ وہ پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ رب العزت کا فضل تلاش کرو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کشتیوں میں سوار ہو کر اللہ رب العزت کے فضل کی تلاش کا مطلب یہی ہے کہ تم کشتیوں میں سوار ہو کر تجارت کرنے کے لیے جاؤ۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کشتی میں سوار ہو کر تجارت کے لیے جانا جائز ہے۔ یہی باب ہے باب التجارت فی الخمر، باب التجارت فی البحر، کہ دریا میں سوار ہو کر
تجارت کی اباحت کے بیان میں باب، یعنی اگر تجارت کرنے کے لیے دریائی سفر کرنا پڑے تو اس سفر کرنے کی اجازت ہے شریعت مطہرہ میں۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دریا میں تجارت کرے گا، بلکہ مراد وہی ہے کہ تجارت کرنے کے لیے جائے اور کشتی میں سوار ہو کر جائے۔ والفلک السفن الواحد والجمع سواء۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِي، یہ فلک جمع ہے، اس لیے کہ بعد میں صیغہ جمع کا اطلاق کیا گیا، مواخر، اس لیے فرماتے ہیں والفلک السفن، کہ فلک کشتیوں کے معنی میں ہے۔ فلک یہاں پر جمع ہے اور یہ کشتیوں کے معنی میں ہے۔ سفن، سفن سفینہ کی جمع ہے، اور سفینہ کو سفینہ اسی لیے کہا جاتا ہے لِأَنَّهَا تَسْفَلُ وَجْهَ الْمَاءِ، اس لیے کہ یہ پانی کی سطح کو چیرتی ہے۔ اب صیغہ جمع بھی فلک ہے اور صیغہ مفرد بھی فلک ہے۔ صیغہ جمع کے ساتھ اطلاق اس آیت میں ہے حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ، تو جرینہ صیغہ جمع مؤنث ضمیر کا مرجع فلک ہے، اور صیغہ واحد کے ساتھ اطلاق اس آیت میں ہے فی الفلک المشحون، تو مشحون فلک کی صفت ہے صیغہ مفرد کے ساتھ۔ فلک صیغہ جمع کے ساتھ ہوگا تو یہ اس دن کے وزن پر ہوگا جو اسد کے اسد کی جمع ہے، اور جب فلک مفرد ہوگا تو یہ قفلن کے وزن پر ہوگا جو قفل کے مفرد ہے۔ وقال مجاہد تمخر السفن الریح ولا تمخر الریح من السفن الا الفلک العظام۔ امام مجاہد نے فرمایا کہ کشتیاں ہوا کو چیرتی ہیں، اور ہوا کو وہی کشتیاں چیرتی ہیں جو بڑی ہوں۔ وقال اللیث، اور لیث نے کہا حدثنی جعفر بن ربیعہ عن عبد الرحمن بن ہرمز عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ ذکر رجلا من بنی اسرائیل خرج فی البحر فقضى حاجة وساق الحدیث۔ اور لیث نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی جعفر ابن ربیعہ نے عبد الرحمن ابن ہرمز سے روایت کر کے،
اور عبد الرحمن ابن ہرمز کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا جو دریا کے سفر کو نکلا، فقضا حاجتاً، اور اپنی ضرورت پوری کی، وساق الحدیث۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا واقعہ ذکر کیا۔ یہ واقعہ کتاب الزکوٰۃ باب ما یستخرج من البحر میں بھی گزر چکا ہے، اور یہ حدیث کتاب الکفالہ میں بھی ذکر کی جائے گی۔ وہاں پر یہ ذکر کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے ایک انسان سے 1000 دینار قرض لیے، اور جب اس انسان کی ضرورت پوری ہو گئی تو اس انسان نے قرض واپسی کے لیے آنے کا ارادہ کیا، تو اسے کوئی سوار ہونے کے لیے کشتی نہیں ملی، اور نہ کوئی ایسا شخص ملا کہ جو یہ پیسہ قرض والا قرض خواہ تک پہنچا دے۔ تو اس انسان نے ایک لکڑی لی اور اس لکڑی کو چیر کر اس لکڑی میں 1000 دینار رکھ دیے، اور اس لکڑی کو دریا میں ڈال دیا۔ ادھر وہ دوسرا انسان جس کا قرض تھا وہ اس امید پر کہ شاید قرض دار قرض کی ادائیگی کے لیے آ رہا ہو، یہ اپنے گھر سے نکلا، اور جب دریا کے کنارے پر پہنچا تو اس نے اسی لکڑی کو پایا جو لکڑی قرض دار نے 1000 دینار اس میں رکھ کر دریا میں ڈالی تھی۔ اس انسان نے لکڑی کو اس نیت سے اٹھا لیا کہ چلو گھر کے چولہے میں کام آئے گی۔ اس کے بعد جب یہ لکڑی گھر لے کر آیا، فلما نشرها وجد المال، جب اس نے اس لکڑی کو چیرا تو اس کے 1000 دینار جو تھے وہ اس میں ملے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہوا کہ دریا کا سفر کرنا جائز ہے، اور امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مقام پر اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے یہ بتایا کہ دریا کا سفر قدیم زمانے سے معروف و متعارف ہے، اور یہ بھی کہ ہم سے پہلے کی شریعت ہمارے لیے مشروع ہیں جب تک کہ اس حکم کے خلاف کوئی دوسرا حکم ہماری شریعت میں وارد نہ ہو۔ حدثني عبد الله ابن صالح قال حدثني الليث بهذا۔
یہ جو ما سبق میں ذکر کیا قال اللیث، تو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی یہاں پر تصریح فرما دی، اس لیے کہ براہ راست لیث سے امام بخاری نے سماعت نہیں کی ہے۔ تو فرمایا حدثنی عبداللہ ابن صالح قال حدثنی اللیث بہذا، کہ مجھ سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن صالح نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے لیث نے یہ حدیث ذکر کی۔ باب وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، وقوله جل ذكره رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله۔ یہ باب، اس باب میں اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ذکر کیا جائے گا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ یہ آیت، اس کا ذکر ابھی پہلے ہی گزرا ہے۔ دوسری آیت کریمہ پیش کی وَإِذَا رَأَوْا رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کا ذکر بھی باب التجارت فی البر میں کیا ہے، اور ان دونوں آیتوں کے اعادہ کا ذکر یہ بتانے کے لیے ہے کہ بیع مشروع ہے، اور بیع جب جس بیع پر وعید ہے اور جس بیع کی ممانعت ہے، یہ وہ بیع ہے جو نماز اور خطبے میں مشغولیت کے وقت ہو، اور اگر اس وقت نہ ہو یا اس سے نماز میں مشغولیت سے اعراض لازم نہ آئے تو کسی بھی صورت میں بیع یہ مذموم نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے خود حکم دیا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ ہاں اگر بیع سے اللہ کے ذکر سے بے نیازی لازم آئے اور اعراض لازم آئے یا خطبہ فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو لا محالہ ایسی بیع مذموم ہے۔ وقال قتادہ کان القوم یتجرون ولكنهم كانوا اذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه الى الله۔ حضرت قتادہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان تجارت کیا کرتے تھے، لیکن جب ان کے سامنے اللہ کے حق میں سے کوئی حق آتا تو ان کی تجارت انہیں یاد خدا سے غافل نہیں کرتی جب تک کہ وہ اللہ کے حق کو ادا نہ کر لے۔ چنانچہ وہیں پر یہ واقعہ بھی ذکر کیا کہ لوہار کا عالم یہ تھا کہ اگر اس نے ہتھوڑا اٹھا لیا اور اس کے بعد اذان کی آواز سن لی تو وہ
ہتھوڑے کو لوہے پر مارنے کے بجائے ہتھوڑے کو یوں ہی ڈال دیتا، اور اگر کوئی مونچی اذان سنتا اور اس کا سوجا جو ہے وہ کسی جوتے کے سلنے کے لیے جوتے میں اگر لگا بھی دیتا اور اذان کی آواز آ جاتی تو وہ سیتا نہیں تھا بلکہ یوں ہی چھوڑ کر نماز کے لیے نکل جاتا۔ حدثنی یحییٰ ابن جعفر نہیں حدثنی محمد قال حدثني محمد بن فضيل عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال أقبلت عير ونحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فانفض الناس إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية وَإِذَا رَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن سلام نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی محمد ابن فضیل نے، انہوں نے روایت کیا حسین نے، وہ روایت کرتے ہیں سالم ابن ابی جعد سے، وہ روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک تجارتی قافلہ آیا اور ہم اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز جمعہ پڑھ رہے تھے۔ اس کی پہلے تشریح گزر چکی ہے، یعنی خطبہ ہو رہا تھا اور ہم نماز جمعہ کے انتظار میں تھے۔ فَانْفَضَّ النَّاسُ إِلَّا 12 رَجُلًا، تو اس وقت 12 صحابہ کرام کے علاوہ باقی تمام لوگ خطبے کو چھوڑ کر قافلے کی طرف چل پڑے۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَإِذَا رَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، کہ جب یہ کوئی تجارتی قافلہ یا کوئی تماشے کی چیز دیکھیں تو آپ کو تنہا چھوڑ کر ادھر دوڑ پڑتے ہیں۔ یہ حدیث بھی ابھی ما سبق میں گزری ہے، جو باب ما سبق میں قائم کیا تھا، باب قول اللہ عز وجل وَإِذَا رَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا۔ باب قول اللہ تعالی انفقوا من طیبات ما کسبتم، یہ بات اللہ رب العزت جل جلالہ کے اس قول کی تفسیر کے بیان میں، کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ اے لوگو اپنی حلال کمائی سے خرچ کرو، اپنی حلال کمائی سے خرچ کرو۔ مطابقت اس اعتبار سے ہے کہ ما کسب تم سے مراد ہے تجارت، معنی یہ کہ اے لوگو جو تم نے جائز طور پر تجارت کی ہے اس میں سے خرچ کرو اللہ رب العزت جل جلالہ کی راہ میں۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر
عن منصور عن ابی وائل عن مسروق عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما نفقت ولزوجها بما كسبت وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. یہ حدیث کتاب الزکوٰۃ میں باب اجر المرأة اذا تصدقت میں گزر چکی ہے. یہاں پر بھی امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے. فرماتے امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی عثمان ابن ابی شیبہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی جریر نے، انہوں نے روایت کی منصور سے، وہ روایت کرتی ہیں ابو وائل سے، انہوں نے روایت کی مسروق سے، انہوں نے روایت کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت اپنے گھر کا کھانا بغیر اسراف کے خرچ کرتی ہے تو اسے اس خرچ کرنے پر اور اس کے شوہر کو کمانے پر اجر و ثواب ملتا ہے اور خازن کو بھی ایسے ہی ثواب ملتا ہے. ایک کا ثواب دوسرے کے ثواب سے کسی شے کو کم نہیں کرتا. یہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. لیکن اس میں ایک قید یہ ہے کہ عورت اپنے گھر کا کھانا خرچ کرے غیر مفسدہ، اس حال میں کہ وہ فساد برپا کرنے والی نہ ہو، یعنی وہ خرچ کرے حلال طور پر، تو اس عورت کو اس کے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا اور شوہر کو یہ مال کمانے کا ثواب ملے گا، اور جو محافظ ہے اس سامان کا اس محافظ اور خازن کو بھی ثواب ملے گا. حدثني يحيى ابن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفقت المرأة من كسب زوجها من عن غير امره فله نصف اجره. فرماتے ہیں امام بخاری مجھ سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن جعفر نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عبد الرزاق نے، انہوں نے روایت کی معمر سے، انہوں نے روایت کی حمام سے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا کہ وہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا انفقت المرأة من کسب زوجها من غیر امرہ، کہ جب عورت اپنے شوہر کی کمائی سے بلا شوہر کے حکم کے خرچ کر دے تو فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ، اس کے شوہر کو اس کا آدھا ثواب ملتا ہے، اس کے شوہر کو اس کا
آدھا ثواب ملتا ہے۔ اب اس مقام پر چند باتیں قابل لحاظ ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ عورت کا اپنے شوہر کے حکم کے بغیر شوہر کی کمائی کو خرچ کرنا جائز کیسے ہوگا؟ تو اس کا جواب علامہ کرمانی نے یہ دیا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ شوہر کے حکم کے بغیر تو عورت خرچ کرے کہ شوہر نے جس مد میں اس نے خرچ کیا تھا بالخصوص اس مد میں خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا، تو حکم تو نہیں دیا لیکن ہو سکتا ہے کہ شوہر کی اجازت ہو، یعنی حکم تو نہیں تھا شوہر کا کہ اس کام میں خرچ کرو، مگر شوہر نے اجازت دے رکھی ہے کہ جس بھی جائز طور پر آپ خرچ کرنا چاہو تو خرچ کرو، تو یہ بلا حکم کے تو ہوا مگر بغیر اذن کے نہیں ہوا۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ فرمایا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ، اس کے لیے اپنے اجر کا آدھا ہے۔ اور ما سبق میں یہ گزرا، ابھی حدیث پاک آپ نے پڑھی کہ کوئی بھی دوسرے کے اجر کو کم نہیں کرتا ہے، تو یہاں پر شوہر کا اجر آدھا کیسے رہ گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ عورت نے خرچ کیا ہے، عورت کی طرف سے خرچ کرنا پایا گیا، اور شوہر نے کمایا ہے، شوہر کی طرف سے کمانا پایا گیا، تو اس خرچ کرنے پر جو پورا ثواب ہے اس پورے ثواب میں آدھا ثواب عورت کا ہے اور آدھا ثواب کمانے والے شوہر کا ہے، اور اس کا جو آدھا ثواب ہے تو یہ آدھا ثواب اس کے لیے پورا ثواب ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور عورت نے جو خرچ کیا ہے کمایا نہیں ہے، صرف کمایا ہے، تو اس قرض پر جو پورا ثواب ملا اس کا آدھا ثواب عورت کے حصے میں ہے، اور عورت کا پورا اجر وہی آدھا اجر ہے، اور اس آدھے اجر میں سے کچھ کم نہیں ہوگا۔ ہاں، مطلب یہ ہے کہ عورت کو اور شوہر دونوں، شوہر میں سے عورت اور شوہر میں سے ہر ایک کو اجر کامل ہے۔ اجر کامل کیا کہ دو پورا اجر آدھا شوہر کا اور آدھا عورت کا، اور ان دونوں کا جو آدھا آدھا ہے ان میں سے ہر ایک کا وہی آدھا اس کے لیے اجر کامل ہے۔ باب من احب البسط فی الرزق، یہ بات اس بیان میں کہ جو شخص اپنے رزق میں وسعت چاہتا ہو تو وہ کیا کرے، یعنی اگر کوئی انسان اپنے رزق میں وسعت چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا ہوگا، تو حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ جو انسان اپنے رزق میں وسعت چاہے وہ صلہ رحمی کرے۔ حدثنا محمد بن ابی یعقوب الکرمانی قال حدثنا حسان قال حدثنا یونس قال حدثنا محمد عن انس بن مالک قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سرہ ان یبسط له رزقه او ينسأ له في اثره فلیصل رحمہ۔ اس حدیث کے راوی 5 ہیں۔ پہلے محمد ابن ابی یعقوب، دوسرے حسان ابن ابراہیم ابو ہشام النزی، یہ کرمان کے قاضی تھے، ان کا وصال 186 ہجری میں ہوا، 100 سال کی عمر میں،
تیسرے یونس ابن یزید، چوتھے محمد ابن مسلم زہری، پانچویں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن ابی یعقوب کرمانی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی حسان نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی یونس نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد نے، انہوں نے روایت کی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص روزی کی وسعت یا دراز یہ عمر چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے قرابت داروں سے اچھا برتاؤ کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ قرابت داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنے سے رزق میں برکت اور فراخی ہوتی ہے، اور عمر میں برکت ہو جاتی ہے۔ عمر میں برکت کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ اپنی عمر میں اتنے زیادہ کام کر لیتا ہے جو اس سے زیادہ لمبی عمر والے کر پاتے ہیں، اور یہ عمر میں برکت سے مراد یہ ہے کہ اس کے انتقال کے بعد اس کا ذکر جمیل لوگوں میں باقی رہتا ہے۔ ایسے ہی صلہ رحمی کرنے سے بری موت سے نجات حاصل ہوتی ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یہی رشتہ عرش الہی سے لپٹ کر یہ کہتا ہے جو مجھے ملائے گا اللہ اس کو ملائے گا، اور جو مجھے کاٹے گا اللہ اسے کاٹے گا۔ اور ایک روایت میں یہ کہ رشتہ کاٹنے والا جنت سے محروم رہے گا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عقبہ ابن عامر سے فرمایا، اے عقبہ ابن عامر، دنیا اور آخرت کے افضل اخلاق یہ ہیں کہ تم اس کو ملاؤ، اس کو ملاؤ جو تمہیں جدا کرے، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو، اور جو تمہیں جدا کرے اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، اور جو یہ چاہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، رزق میں وسعت ہو، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اور یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ صلہ رحمی واجب ہے اور قطع رحم حرام ہے۔ حدیث میں مطلقاً رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے، مگر رشتے کے مختلف درجات ہوتے ہیں، اس لیے صلہ رحم کے بھی درجات مختلف ہیں۔ والدین کا مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے، سب سے پہلے والدین، اور والدین کے بعد دادا بڑا بھائی بمنزل باپ کے، اور صلہ رحمی کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، جیسے ان کو سلام کرنا، ہدیہ تحفہ دینا، ان کی امداد و اعانت کرنا، ان کے ساتھ لطف و مہربانی سے پیش آنا، انہیں سلام کرنا، ان سے ملاقات کرنا، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، اور
ہر وہ کام جس سے جانبین میں محبت مودت پیدا ہو۔ رحمی کا ادنا درجہ یہ ہے کہ ان سے مقاطعہ نہ کرے، بالکل چھوڑ نہ دے، بلکہ جب ملیں تو سلام کریں اور بات چیت کریں۔ اور صلہ رحمی کے تعلق سے سب سے اہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ ایک روایت میں نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یزید فی العمر الا بر الوالدین، اور ولا یزید فی الرزق الا صلۃ الرحم، کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہی عمر بڑھاتا ہے، اور صلہ رحمی سے رزق میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان صلۃ الرحم تزید فی العمر۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی رأیت البارحۃ عجبا، میں نے گزشتہ رات ایک عجیب بات دیکھی۔ رأیت رجلا من امتی اتاہ ملک الموت، میں نے ایک مرد کو دیکھا کہ وہ میری امت میں ہے اور اس کے پاس ملک الموت آئے ان کی روح قبض کرنے کے لیے، فجاء بر والدہ، تو اس کے ساتھ اس کا اپنے والدین کے ساتھ جو حسن سلوک تھا، وہ جو نیکی تھی، وہ حاضر ہو گئی۔ فرد ملک الموت عنہ، اور اس سے ملک الموت کو واپس کر دیا۔ لیکن یہ تب ہوتا ہے جب کہ قضائے مبرم نہ ہو بلکہ قضائے معلق ہو۔ اب رہا یہ معاملہ کہ کیا عمر بھی بڑھ جاتی ہے، تو جواب یہ ہے کہ ہاں، وہ قضا معلق ہوتی ہے کہ اگر والدین کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرے گا تو عمر 60 سال ہوگی، اور اگر والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے گا تو عمر 70 سال ہوگی۔ مگر اللہ رب العزت کے علم میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کرے گا حسن سلوک اور اس کی عمر 70 سال کی ہوگی، اور یا یہ سلوک نہیں کرے گا اپنے والد کے ساتھ اچھا، اس لیے اس کی عمر 60 سال کی ہوگی۔ یہ بھی اللہ رب العزت کے علم میں ہوتا ہے۔ اور رہا یہ کہ صلہ رحمی کی وجہ سے رزق بڑھنا، تو ایک جواب یہ دیا گیا کہ رزق کی زیادتی سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس رزق میں برکت فرما دیتا ہے۔ ہاں، اور اللہ رب العزت اس کے رزق میں بے پناہ برکت نازل فرماتا ہے، اور جسمانی صحت اس کی برقرار رہتی ہے۔ اور ایک جواب یہ بھی ہے عمر کے بڑھنے کا کہ عمر جو بڑھتی ہے وہ مکتوب میں بڑھتی ہے، معلوم میں نہیں۔ یعنی لوح محفوظ میں یہ لکھا رہتا ہے کہ اس کی عمر 60 سال کی ہوگی، مگر اللہ رب العزت کے علم میں یہ ہے کہ یہ انسان اپنے والد کے ساتھ نیکی کرے گا اور اس کی عمر نیکی کرنے کی وجہ سے 10 سال بڑھا دی جائے گی اور اس کی عمر 70 سال ہوگی۔ تو یہ اضافہ مکتوب میں ہوا، معلوم میں نہیں ہوا۔ اور ایک جواب میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ اجل کی زیادتی سے مراد یہ ہے کہ اس کی جتنی عمر ہوتی ہے اسی میں برکت ہو جاتی ہے، اور اس
انسان کو اللہ رب العزت نیک کام کرنے کی توفیق دیتا ہے، اور وہ انسان اپنی چھوٹی عمر میں، کم عمر میں اتنے اچھے کام کر لیتا ہے، اتنے زیادہ کام کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ دوسرا اپنی لمبی عمر میں نہیں کر پاتا ہے۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ علامہ قاضی عیاض نے یہ فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے انتقال کے بعد لوگوں کی زبان پر اس کا ذکر جمیل باقی رہتا ہے۔ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَمُتْ، تو ایسے ہے کہ جیسے کہ اس کا انتقال ہوا ہی نہیں ہے۔ باب شراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالنسیئہ، یہ بات اس بارے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادھار خریدنا۔ حدثنا معلّى ابن اسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلام، فقال حدثني الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درهم من حديد۔ پہلے اس حدیث کے راوی دیکھ لیں۔ اس حدیث کے راوی 6 ہیں۔ ایک معلّى ابن اسد، دوسرے عبد الواحد ابن زیاد، تیسرے سلیمان اعمش، چوتھے ابراہیم نخعی، پانچویں اسود ابن یزید، چھٹی حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں امام بخاری کے ہم سے حدیث بیان کی معلّى ابن اسد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عبد الواحد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی اعمش نے، انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت ابراہیم نخعی کی مجلس میں ادھار کا ذکر کیا۔ تو ادھار کا ذکر کیا یعنی سامان خریدار نقد لے لے، مبیع پر فوراً قبضہ کر لے، اور اس مبیع کی جو ثمن ہے، جو قیمت ہے، جو معین کی ہے، وہ ادھار ہو، ابھی نہ دے، اور ثمن کی ادائیگی پر بائع کو اعتماد دلانے کے لیے بائع کے پاس یعنی بیچنے والے کے پاس کوئی چیز گروی رکھ دے۔ اس تعلق سے ہم نے حضرت ابراہیم نخعی کی محفل میں اس مسئلے کا ذکر ہوا۔ فقال، تو حضرت ابراہیم نخعی نے بیان کیا کہ مجھ سے حدیث بیان کی اسود نے، انہوں نے حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ غلہ ایک مقررہ مدت تک ادھار پر ایک یہودی سے خریدا، اور آپ نے لوہے کی ایک زرہ اس یہودی کے پاس رہن میں رکھی۔
علامہ عینی علیہ الرحمت والرضوان نے فرمایا کہ ادھار خریدنے کی وجہ اور زر رہن میں رکھنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غریب و مسکین تھے، بلکہ حضور کی یہ سادگی اور فقر اختیاری تھا۔ مال و زر کی فراوانی تھی، مگر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اسے غرباء میں تقسیم فرما دیتے تھے، اپنے پاس کچھ جمع نہ رکھتے تھے۔ حضور کی شان تو یہ تھی جو اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی، مالک کونین ہیں کو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ بوقت ضرورت کافر کے پاس ہتھیار رہن رکھنا جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ادھار بیچنا جائز ہے، ادھار خریدنا جائز ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس یہودی کے پاس زرہ رہن رکھی تھی اس کا نام ابو شحم تھا، یہ قبیلہ بنی ظفر سے تھا، اور آپ نے جو زرہ رہن رکھی تھی اس کا نام ذات الفضول تھا۔ یہ زرہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال تک اس یہودی کے پاس گروی رہی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر نے چھڑائی اور حضرت علی کو دے دی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس یہودی سے ایک روایت کے مطابق 20 صاع جو خریدے تھے، اور ایک روایت کے مطابق 30 صاع، اور ایک روایت کے مطابق 40 صاع جو خریدے تھے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رہن میں زرہ ہی کیوں رکھی، تو وجہ وہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز رہن میں رکھنے کے لائق موجود نہیں تھی۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اہل کے لیے 1 سال کے کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام فرما دیتے تھے، تو پھر یہود سے آپ نے یہ ادھار کیسے خریدا؟ تو اس کا جواب علامہ عینی نے یہ بھی دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 1 سال تک کے لیے جو جمع کیا تھا وہ ختم ہو گیا، اس لیے آپ نے رہن میں رکھا۔ اور ایک جواب یہ دیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ یہود سے جو 40 یا 30 یا 20 صاع جو خریدے تھے یہ آنے والے مہمانوں کے لیے تھے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی سے وہ جو کیسے خریدے، حالانکہ یہود کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ انہم اکالون للسحت، کہ یہ حرام کے ذریعے بہت کھاتے ہیں، اور جس کے بارے میں یہ گمان ہو کہ اس کا اکثر مال حرام ہے اس سے خرید و فروخت کا معاملہ کرنا تو ممنوع ہونا چاہیے۔ تو علامہ عینی نے یہ فرمایا کہ یہ ممنوع اس وقت ہوتا ہے
کہ جب کہ یہ یقین ہو کہ جو لیا جا رہا ہے یہ بعین ہی حرام ہے. اور یہ بات نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں مخفی نہیں تھی. اب اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، ایک متعین مدت تک ثمن کو ادھار کر کے سامان خریدنا جائز ہے. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس تأويل سند. وحدثني محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا اسباط ابو اليسع البصري قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن انس انه مشى الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم بخبز شعیر وإهالة سنخة ولقد رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم درعا بالمدینة عند یہودی واخذ منه شعیرا لآلہ ولقد سمعت یقول ما امس عند آل محمد صاع بر ولا صاع بر ولا صاع حب وإن عنده لتسع نسوة. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی مسلم نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ہشام نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی قتادہ نے، انہوں نے روایت کی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تحویل سند فرماتے ہیں امام بخاری کہ مجھ سے حدیث بیان کی محمد ابن عبداللہ ابن حوشب نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی اسباط نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے انہوں نے محمد بن عبداللہ ابن حوشب نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی اسباط ابو الیسع بصری نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ہشام دستوائی نے، انہوں نے روایت کیا قتادہ سے، انہوں نے روایت کیا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ وہ جوں کی روٹی اور بد مزہ سالن لے کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے میں اپنی زرہ ایک یہودی کے پاس رہن میں رکھی تھی. وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِآلِهِ، اور اس سے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اہل کے لیے جو لیا تھا. وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ، یہ لقد سمعتہ یہ قول حضرت قتادہ کا ہے، اور یقولو کا فاعل انس بن مالک ہیں. فرماتے ہیں حضرت قتادہ کہ میں نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آل محمد نے کوئی شام ایسی نہیں کی کہ ان کے پاس ایک صاع گیہوں یا اناج رہا ہو، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اسباب دنیا سے کتنا احتراز فرماتے تھے، اور یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اپنے اختیار سے تھا، ورنہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے تو آپ کو زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرمائیں، تو آپ نے تواضعاً فقر کو اختیار فرمایا، اور آپ نے مساکین کی وضع اختیار کی، اور تاکہ امت کے لیے رہنمائی بھی ہو اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے
درجے میں اور بے پناہ اضافہ ہو۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جو کی روٹی اور بدمزہ سالن لے کر کے آئے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کھانا پیش کرنے والا اپنی حیثیت کے اعتبار سے جیسا کھانا پیش کرے اسے قبول کر لیا جائے۔ اور یہ جو فرمایا نا قد رہنا، تو اصل میں ہوتا یہ ہے جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ کوئی سامان ادھار خریدا، ثمن نہیں دی اور سامان پر قبضہ کر لیا، تو خریدار بطور ضمانت جو چیز بیچنے والے کے پاس رکھتا ہے اسے بولتے ہیں رہن۔ اور رہن یہ سارے علماء کے نزدیک جائز ہے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب جو ادھار خریدے تھے یہودی سے تو اپنی زرہ آپ نے بطور رہن رکھی تھی۔ رہن رکھنے والے کو راہن کہتے ہیں، اور جس کے پاس رہن رکھا جائے اس کو مرتہن کہتے ہیں، اور جس چیز کو رہن رکھا جائے اسے مرہون کہتے ہیں۔ ہاں، اب شے مرہون جب مرتہن کے قبضے میں آ جائے تو رہن لازم ہو جاتا ہے، اور راہن جب قرضہ ادا کر دے تو مرتہن کے لیے لازم ہے کہ وہ شے مرہونہ راہن کو واپس کر دے۔ مرتہن کو شے مرہون سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں، اگرچہ راہن فائدہ اٹھانے کی اجازت بھی دے دے۔ مثلا اگر مکان مرہون ہے تو اس مکان میں رہائش اختیار کرنا مرتہن کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم کو اور معزز فرد کو اپنے لیے خود بھی سامان خریدنا جائز ہے، اگرچہ اس کے لیے سامان خریدنے والے اس کے خادم اور اس کے عقیدت مند موجود ہوں۔ اس لیے کہ تمام صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں حاضر رہتے تھے۔ اس کے باوجود نبی اکرم علیہ السلام نے یہودی سے خود گیہوں جو خریدے اور اپنی زرہ رہن میں رکھی۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے احالہ۔ احالہ کا معنی آتا ہے کلو دونن اُتُدِمَ بِهِ احالتن، کہ ہر ایسا روغن جس کو سالن بنایا جائے اسے احالہ بولتے ہیں۔ اور سنخہ ہی المتغیرۃ الرائحہ من طول الزمان، کہ زیادہ مدت ہونے کی وجہ سے جس میں کی بو متغیر ہو جائے اسے بولتے ہیں سنخہ۔